السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا 10 سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ کھانے سے 10 آفتیں جنم لیتی ہیں، انہی کا بیان چل رہا ہے، جن میں سے 3 آفتوں کا ذکر ہو چکا۔ اب یہاں سے چوتھی آفت کا بیان ہے۔ والرابعۃ ان فی کثرۃ الاکل قلۃ العبادہ ان کا اسم۔ اور چوتھی آفت یہ ہے کہ زیادہ کھانے سے عبادت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ لأنہ اذا کثر الانسان الاکل اس لیے کہ جب انسان زیادہ کھائے گا ثقل بدنہ تو اس کا بدن بھاری ہو جائے گا، جسم میں گرانی پیدا ہوگی۔ ثقل یثقل کروما سے۔ وغلبت عیناہ اور اس کی آنکھیں اس پر غالب آئیں گی، یعنی اس پر نیند سوار رہے گی۔ وفترت اعضاؤہ اور اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں گے، سست ہو جائیں گے۔ فلا یجیء منہ شیء الا النوم کالجیفۃ الملقاۃ تو اس سے یعنی اس کھانے کی وجہ سے شیء کوئی چیز نہیں آئے گی، لا یجیء شیء الا النوم سوائے نیند کے۔ کالجیفۃ الملقاۃ ملقات القا یلقی القاء سے پھینکنا، اور جیفہ کا معنی سڑی ہوئی لاش۔ فلا یجیء منہ شیء تو اس کھانے سے کوئی چیز نہیں آئے گی سوائے اس سڑی ہوئی لاش، پھینکی ہوئی لاش، سڑی ہوئی لاش کی نیند کے، یعنی ایسی نیند آئے گی جیسے کہ سڑی ہوئی پھینکی ہوئی لاش کو نیند آتی ہے۔ فلا یجیء منہ شیء تو اس کھانے سے کوئی چیز نہیں آئے گی سوائے اس لاش کی نیند کے جسے پھینک دیا جاتا ہے۔ وَإِنِ اجْتَهَدَ جملہ معترضہ ہے، اگرچہ وہ کوشش کرے عبادت کی۔ وَلَقَدْ قِيلَ اور کہا گیا ہے، اذا كنت بطینا جب تو عظیم البطن ہو، فعد نفسک زمینا تو اپنی جان کو بیمار سمجھ۔ زمین یزمنو بیمار ہونا، اور زمین یہ صیغہ صفت ہے بیمار۔ وَلَقَدْ ذُكِرَ عَنْ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مذکور ہے، ان ابلیس بدا لہ کہ ابلیس آپ کے سامنے ظاہر ہوا، وعلیہ معالیق اس حال میں کہ اس پر کچھ انگل تھے، کچھ کیلیں تھیں جن پر گوشت وغیرہ ٹانگا جاتا ہے۔ فقال لہ معلاق کی جمع ہے معالیق، کھونٹی لوہے کے وہ انگل جو ٹیڑھے ہوتے ہیں جن پر گوشت وغیرہ لٹکایا جاتا ہے۔ اس حال میں کہ اس پر کچھ میخیں تھیں، کچھ انگل تھے۔ فقال لہ یحییٰ تو حضرت یحییٰ نے اس سے فرمایا، ما ھذہ یہ کیا ہے؟ فقال ھذہ الشہوات التی اصید بہا بنی آدم یہ وہ خواہشات ہیں جن کے ذریعے میں بنی آدم کا شکار کرتا ہوں۔ قال هل تجد لی فیہا شیئا آپ نے فرمایا کیا ان میں میرے لیے کچھ تو پاتا ہے؟ فقال لا اس نے کہا نہیں، الا انک شبعت ذات لیلۃ مگر یہ کہ ایک رات آپ نے بھر پیٹ کھانا کھایا۔ فثقلناک عن الصلاۃ تو میں نے نماز سے آپ میں گرانی پیدا کر دی، نماز سے آپ کے اندر سستی ڈال دی۔ فقال علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت یحییٰ نے فرمایا، لا جرم انی لا اشبع بعدها ابدا لا جرم یقیناً میں کبھی اس کے بعد بھر پیٹ نہیں کھاؤں گا۔ فقال ابلیس تو ابلیس نے کہا، لا جرم انی لا انصح بعدها احدا ابدا یقیناً میں اس کے بعد کبھی کسی کو نصیحت نہیں کروں گا۔ فَهَذِهِ فِي مَن لَّمْ يَشْبَعْ فِي عُمْرِهِ إِلَّا لَيْلَةً وَاحِدَةً یہ ایسی ذات کے بارے میں ہے، ایسے بزرگ کے بارے میں ہے کہ جو اپنی عمر میں صرف ایک رات آسودہ ہوئے، شکم سیر ہوئے۔ فَكَيْفَ بِمَن لَّا يَجُوعُ فِي عُمْرِهِ لَيْلَةً وَاحِدَةً
تو کیسا معاملہ ہوگا، کیسا حال ہوگا اس کا کہ جو اپنی عمر میں ایک رات بھوکا نہیں رہتا ہے، ثم یطمع فی العبادہ، پھر عبادت کی امید رکھتا ہے۔ وقال سفیان رحمہ اللہ، حضرت سفیان ثوری نے فرمایا العبادت حرفۃ، عبادت ایک پیشہ ہے، وحانوتھا الخلوۃ، اور اس کی دکان خلوت ہے، تو گوشہ نشینی ہے، وآلتھا المجاعہ، اور اس کا ہتھیار بھوکا رہنا ہے۔ والخامسۃ، پانچویں آفت جو زیادہ کھانے سے آتی ہے وہ یہ ہے، ان فی کثرت الاکل فقدہ حلاوت العبادہ، زیادہ کھانے میں عبادت کی لذت مفقود ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ما شبعت منذ اسلمت، میں جب سے اسلام لایا تو شکم سیر نہیں ہوا، لأجد حلاوت عبادت ربی، تاکہ اپنے رب کی عبادت کی لذت پاؤں، وما رویت منذ اسلمت، اور جب سے اسلام لایا میں نے پیٹ بھر کر پانی نہیں پیا، میں پانی سے آسودہ نہیں ہوا، اشتیاقاً الی لقاء ربی، اپنے رب کی ملاقات کے اشتیاق میں۔ وہذی صفات المکاشفین، یہ تو اہل کشف کے اوصاف ہیں، اہل کشف حضرات کے اوصاف ہیں۔ وکان ابو بکر رضی اللہ عنہ مکاشفہ، اور حضرت ابو بکر اہل کشف میں سے تھے۔ وإلیہ اشار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقولہ، اور اسی کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا اپنے اس قول سے، ما فضلکم ابو بکر بفضل صوم او صلاۃ، تم پر ابو بکر نے روزے یا نماز کی وجہ سے فضیلت نہیں پائی، وانما ہوا بشیء وقر فی صدرہ، وہ تو ایک ایسی چیز کی وجہ سے ہے کہ جو ان کے دل میں ثابت ہے، وقر یقر، ثابت ہونا، جاگزی ہونا۔ وقال الدارانی، حضرت دارانی نے فرمایا احلی ما تکون العبادۃ اذا التزق بطنی بظہری، احلی سب سے زیادہ شیریں لذت والی ما تکون العبادہ، جو عبادت ہوتی ہے، یعنی عبادت میں سب سے زیادہ لذت والی عبادت وہ ہوتی ہے اذا التزق بطنی، جب میرا پیٹ میری پیٹھ سے چمڑ جائے، یعنی پیٹ خالی ہو۔ والسادسۃ، اور چھٹی آفت یہ ہے، ان فیہ خطر الوقوع فی الشبہۃ والحرام، کہ زیادہ کھانے میں حرام اور شبہ حرام میں پڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، حرام غذا یا شبہ یا مشابہ حرام غذا میں پڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لأن الحلال لا یاتیک الا قوتا، اس لیے کہ حلال تیرے پاس نہیں آتا مگر کفایت بھر، بقدر کفایت۔ وَلَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، اور ہم نے روایت کیا ہے حضور سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ان الحلال لا یاتیک الا قوتا، حلال تیرے پاس صرف بقدر کفایت آئے گا، والحرام یاتیک جزافا جزافا، اور حرام بے حساب آئے گا، حرام تیرے پاس بے حساب آئے گا۔ جزاف کا معنی جس کی کوئی تعین نہ ہو، جس کا کوئی حساب نہ ہو۔ والسابعۃ، اور ساتویں آفت، ان فیہ شغل القلب والبدن بتحصیلہ اولا، زیادہ کھانے میں دل اور جسم کو مشغول کرنا ہے، بتحصیل اولا، پہلے تو کھانا حاصل کر کے، وبتہیئتہ ثانیا، اور دوسری مرتبہ کھانے کی تیاری کر کے، ثم باکلہ ثالثا، پھر تیسری مرتبہ اس کو کھا کر جسم اور دل کو مشغول کرنا ہے، یعنی عبادت سے دور کرنا ہے۔ ثم بافراغہ والتخلص منہ رابعا، پھر چوتھی مرتبہ اس سے فارغ ہو کر اور اس سے چھٹکارا پا کر، ثم بسلامت منہ خامسا، پھر اس کھانے سے پانچویں بار میں سلامتی حاصل کر کے، بان تبدو منہ آفت فی البدن، اس طور پر کہ اس سے بدن میں کوئی آفت حاصل ہو جائے، اس سے سلامت کر کے، بل آفات و علل، بلکہ اس میں بہت ساری آفتیں اور بیماریاں اس سے حاصل ہوتی ہیں بدن میں زیادہ کھانے سے۔ وَلَقَدْ قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، اصل کل داء البردۃ،
ہر بیماری کی جڑ بردہ ہے. بردہ کا معنی یعنی تخمت یعنی پیٹ بھرنا. و اصل کل دوائن العظمت اور ہر دوا کی اصل یہ بھوکا رہنا ہے. ہر دوا کی اصل بھوکا رہنا ہے. یعنی الجوع والحمیت یعنی کہ بھوکا رہنا اور پرہیز کرنا. بھوکا رہنا اور پرہیز کرنا یہ ہر دوا کی اصل ہے. وعن مالک بن دینار انہ کان یقول حضرت مالک بن دینار سے روایت ہے کہ وہ فرماتے تھے یا ہؤلاء اے لوگو لقد اختلفت الی الخلاء. میں خلا کا معنی وہ میدان جہاں قضاء حاجت کے لیے جایا جاتا ہے. میں میدان جاتا ہوں قضاء حاجت کے لیے آتا جاتا ہوں. حتی استحییت من ربی و ملائکیہ یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار اور اپنے دونوں فرشتے یعنی کرامن کاتبین سے حیا کرتا ہوں. فیا لیت ان اللہ جعل رزقی فی حسات امسھا حتی اموتا. اے کاش اللہ تعالیٰ میرا رزق کسی کنکری میں بنا دیتا. حسات کا معنی کنکری. میرا رزق کسی کنکری میں بنا دیتا. امسھا کہ جسے میں چوستا. حتی اموتا یہاں تک کہ مر جاتا. ثم فی هذه الجملۃ من طلب الدنیا پھر اس جملے میں ان تمام چیزوں میں دنیا کی طلب ہے یعنی کہ کثرت عقل میں. والطمع فی الناس لوگوں سے لالچ ہے. وتضییع وقت بے سبب کثرت العقل اور وقت کو ضائع کرنا ہے زیادہ کھانے کے سبب سے. ما لا یخفی جو مخفی نہیں ہے. والثامنۃ اور 8ویں آفت ما ینالہ من امور الآخرۃ و شدت سکرات الموت وہ ہے جو اس کو پہنچے. ینالہ میں ہو ضمیر زیادہ کھانے والے کی طرف عاقل کی طرف راجع ہے. اس کو جو امور آخرت اور موت کے جھٹکوں کی سختی اس کو جو پہنچتی ہے وہ ہے. رویہ فی الاخبار احادیث میں مروی ہے ان شدت سکرات الموت علی قدر لذات الحیات کہ موت کے جھٹکوں کی سختی موت کے نشوں کی سختی موت کے نشے کی سختی یہ زندگی کی لذتوں کے مطابق ہوتی ہے. فمن اکثر من ہذہ تو جسے اس میں سے یعنی دنیا کی لذت زیادہ دی گئی اکثر لہ من تلک تو اسے موت کی سختی بھی زیادہ ملے گی زیادہ دی جائے گی. اکثر دونوں میں مجہول. والتاسعۃ اور 9ویں آفت یہ ہے نقصان ثواب فی العقبہ آخرت میں ثواب کی کمی. قال اللہ تعالی اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. اذهبتم تم لے گئے تم نے حاصل کر لی طیباتکم اپنی پاکیزہ چیزیں فی حیاتکم الدنیا اپنی دنیاوی زندگی میں واستمتعتم بها اور ان سے لطف اندوز ہوئے. فالیوم تجزون عذاب الہون تو اب ذلت کا عذاب تمہیں بدلہ دیا جائے گا. بما کنتم تستکبرون فی الارض زمین میں ناحق تکبر کرنے کی وجہ سے تمہارے زمین میں ناحق تکبر کرنے کی وجہ سے. وبما کنتم تفسقون اور اس وجہ سے کہ تم حکم عدولی کرتے تھے. فإنه بقدر ما تأخذ من لذات الدنیا ينقص لك من لذات الآخرہ تو یقیناً جس قدر آپ دنیا کی لذتیں حاصل کرتے تھے دنیا آخرت کی لذتیں آپ کے لیے کم ہو جائیں گی. ولہذا المعنی رویہ اور اسی مضمون کی وجہ سے روایت کیا گیا ہے ان اللہ تعالی لما عرض الدنیا علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی نے جب دنیا کو پیش کیا ہمارے نبی پر قال لہو تو نبی سے ارشاد فرمایا ولا انقصک من آخرتک شیئا اس دنیا کے عوض میں آپ کی آخرت میں کوئی کمی نہیں کروں گا. خصہ بذالک حضور کو اس کے ساتھ مخصوص فرمایا. فدل علی ان لغیرہ نقصان تو اس حدیث نے دلالت کی اس بات پر کہ آپ کے علاوہ کے لیے آخرت میں نقصان ہوگا. الا ان یتفضل اللہ علیہ بذالک مگر جس پر اللہ اس کا فضل فرمائے یعنی آخرت کی نعمتوں کا فضل فرمائے. وَلَقَدْ رُوِيَ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَضَافَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضی اللہ عنہما
مروی ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے حضرت عمر بن خطاب کی میزبانی فرمائی، وحیا لہو طعاما، اور ان کے لیے کھانا تیار فرمایا۔ فقال عمر، تو حضرت عمر نے فرمایا، ھذا لنا، یہ تو ہمارے لیے ہے اتنا عمدہ کھانا۔ فما للفقراء المہاجرین الذین ماتوا ولم یشبعوا من خبز شعیر، تو ان مہاجر فقراء کے لیے کیا ہے؟ الذین ماتوا، جو وفات کر گئے، ولم یشبعوا من خبز شعیر، اور جو کہ ایک روٹی سے بھی سیراب نہیں ہوئے۔ قال خالد، حضرت خالد نے فرمایا، لہم الجنہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین کے لیے جنت ہے۔ فقال عمر، تو حضرت عمر نے فرمایا، لئن فازوا بالجنہ، اگر وہ جنت سے کامیاب ہو گئے، اگر وہ جنت کو پا گئے، وکان ھذا حظنا من الدنیا، اور ہمارا یہ دنیا کا حصہ ہے، دنیا سے یہ حصہ ہے، فقد بانوا منا بعنا مبینا، تو یقیناً وہ ہم سے بہت دور منزل پر فائز ہو گئے، بہت اعلیٰ منزل پر فائز ہوئے۔ بانا یبون بونن، مرتبہ اور حیثیت میں بڑا ہونا۔ وروی ان عمر رضی اللہ عنہ عطش یومن، اور مروی ہے کہ حضرت عمر ایک روز پیاسے ہوئے، فدعا بماء، تو آپ نے پانی منگایا، فاعطاہ رجل، تو ایک شخص نے آپ کو دیا، اداوتن، اداوہ چمڑے کا پانی رکھنے کا برتن، ایک شخص نے آپ کو برتن دیا، چمڑے کا پانی رکھنے کا برتن دیا، فیہا ماء نبذ فیہ تمرات، جس میں ماء نبذ تھوڑا پانی تھا، فیہ تمرات، جس میں کچھ کھجوریں تھیں۔ فلما قربہا عمر من فیہ، جب حضرت عمر نے اس کو اپنے منہ کے قریب کیا، وجد الماء باردا حلوا، تو اس پانی کو ٹھنڈا اور میٹھا پایا۔ فامسکا، تو آپ رک گئے، وقال، اور کہا، اوہ، اوہ اس میں فعل ہے جو فعل مضارع کے معنی میں ہے، یعنی اتوجع، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں افسوس کرتا ہوں، افسوس ہے۔ فقال الرجل، تو اس شخص نے کہا، واللہ ما علوتہ حلاوۃ یا امیر المؤمنین، اللہ کی قسم، علوتہ، میں نے اس میں کمی نہیں کی۔ الا یا علوتو، اس کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا، کوتاہی کرنا۔ ما علوتہ، میں نے اس میں کمی نہیں کی، حلاوتن، یعنی اس کو میٹھا بنانے میں کمی نہیں کی، امیر المؤمنین، میں نے میٹھا بنایا ہے اور آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، آپ جو ہے درد ظاہر کر رہے ہیں۔ فقال عمر رضی اللہ عنہ، تو حضرت عمر نے فرمایا، ذالک الذی منعنی منہ، یہی وہ چیز ہے جس نے مجھے اس سے منع کیا۔ ویحک، تجھ پر افسوس ہے، لولا الآخرۃ لشارکناکم فی عیشکم، اگر آخرت نہ ہوتی تو ضرور ہم تمہاری زندگی میں تمہارے ساتھ شریک ہو جاتے۔ والعاشرۃ، اور 10ویں آفت ہے، الحبس والحساب، قید ہونا اور حساب ہونا، واللوم والتعییر، اور ملامت ہونا اور عار دلانا، فی ترک الادب، بے ادبی کی وجہ سے، فی اخذ الفضول و طلب الشہوات، شہوتوں کو طلب کرنے اور فضول زائد چیز کو حاصل کرنے میں بے ادبی کی وجہ سے ملامت ہوگی اور عار دلایا جائے گا، حساب ہوگا اور قید ہوگی۔ فإن الدنیا حلال و حساب، نے اس لیے کہ دنیا اس کا حلال چیز میں حساب ہوگا، وہ حرام ہوا عقابن، اور اس کے حرام میں سزا ہوگی، وزینتها الی تبابن، اور اس کی آرائش ہلاکت کی طرف لے جائے گی۔ فہذی جملۃ العشرہ، یہ مکمل 10 آفتیں ہیں۔ وفی احداہا کفایت لمن نظر لنفسہ، اور ان میں سے ایک میں کفایت ہے، ایک ہی کافی ہے اس کے لیے جو اپنے نفس میں غور کرے۔ فعلیک ایھا المجتہد، تو اے مجاہدہ کرنے والے، ریاضت کرنے والے، تجھ پر لازم ہے، بالاحتیاط البالغ فی القوت، غذا میں کامل احتیاط، حد درجہ احتیاط، کئی لا تقع فی حرام اور شبہۃ، تاکہ تو حرام یا شبہ حرام میں نہ پڑے، فیلزمک العذاب، کہ تجھ پر عذاب لازم ہو، ثم بالاقتصار من الحلال، اسی پر عطف ہے، فعلیک بالاحتیاط، فعلیک بالاقتصار من الحلال، پھر تجھ پر لازم ہے حلال چیز پر اکتفا کرنا، الا ما یکون عدتن علی عبادت اللہ تعالی، اس حرام چیز پر اکتفا، اس حلال چیز پر اکتفا کرنا کہ جس سے اللہ کی عبادت کی تیاری ہو، صرف اللہ کی عبادت کی تیاری ہو، اتنی حلال چیز پر اکتفا کرنا۔ فلا تقع فی شر،
تو برائی میں نہ پڑے، فتبقى فی الحبس والحساب، کہ تو قید اور حساب میں پڑا رہے، واللہ سبحانہ ولی التوفیق، اللہ توفیق دینے والا ہے۔ فین قلتا فبین لنا اولا حکم الحرام والشبہۃ وحدہما، اگر آپ کہیں کہ ہمارے لیے پہلے حرام اور شبہ حرام کا حکم بیان کیجیے اور ان دونوں کی تعریف، فقلت میں کہوں گا لعمر اللہ، اللہ کی قسم، لعمر اللہ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی قسم، لقد اشبعنا القول فیہ، اس کے بارے میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے، اشباع الکلام تفصیلی کلام کرنا، فی اسرار معاملات الدین، کتاب اسرار معاملات الدین میں، وذکرنا لہ کتابا مفردا فی کتاب الاحیاء، اور ہم نے احیاء العلوم میں ایک مستقل کتاب ذکرنا لہ اس کے لیے، یعنی اس حرام اور شبہ حرام کے بارے میں مستقل کتاب ذکر کی ہے، لیکن نشیر الی کلمات مفردہ، لیکن ہم کچھ مستقل اور کچھ مختصر کلمات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بحیث تصل الی فہم الضعیف المبتدی، کہ جو مبتدی طالب عبادت یا مبتدی راہ معرفت کمزور سالک راہ معرفت کے فہم تک پہنچیں گے۔ اذ مقصود هذا الکتاب، اس لیے کہ اس کتاب کا مقصد یہ ہے ان ينتفع به المبتدی فی العبادہ، کہ عبادت شروع کرنے والے اس سے فائدہ اٹھائے، ویعین الطالب، اور طالب کو یہ کتاب فائدہ دے۔ قال بعض العلماء، بعض علماء نے فرمایا ہے، کل ما تیقنت کونہ ملکا للغیر، ہر وہ چیز کہ جس کے غیر کی ملک ہونے کا تجھے یقین ہو، منہیا عنہ فی الشرع، شریعت میں جس سے منع کیا گیا ہو، فہو حرام محض، تو وہ حرام محض ہے۔ واما اذا لم یکن لک یقین بذلک، اور جب تجھے اس کا یقین نہ ہو، ولیکن یغلب علی ظنک انہ کذلک، لیکن تیرا غالب ظن یہ ہو کہ وہ اس طرح ہے، یعنی حرام ہے، فہو شبہۃ، تو یہ شبہ حرام ہے، مشابہ بالحرام ہے، کیونکہ اس میں ظن غالب ہے صرف، اور اوپر والے میں یقین تھا تو وہ حرام محض تھا۔ وقال آخرون، دوسرے حضرات نے فرمایا ہے، بل الحرام المحض ما یکن بہ علم او غالب ظن، بلکہ حرام محض وہ ہے کہ جس کا علم حاصل ہو یا غالب ظن حاصل ہو، لأن غلبۃ الظن منا تجری مجرى العلم فی کثیر من الاحکام، اس لیے کہ ہمارا غلبہ ظن کثیر احکام میں علم کے درجے میں ہوتا ہے۔ فاما اذا تساوت الامارتان، تو جب دونوں علامتیں مساوی ہوں، حرام کی اور شبہ حرام کی، حتی طبقہ شاکن، یہاں تک کہ تو شک کرنے والا رہے، لا یکون لاحداہما ترجیح عندک، ان میں سے کسی کے لیے تیرے نزدیک ترجیح حاصل نہ ہو، فذالک شبہۃ، تو یہ شبہ حرام ہے، مشابہ حرام ہے۔ یشبہ انہ حلال، یہ مشابہ اس بات کے کہ وہ حلال ہے، وہ یشبہ انہ حرام، اور اس بات کے مشابہ ہے کہ حرام ہے۔ فاشتبہ امرہ علیک، تو اس کا معاملہ تجھ پر مشتبہ ہو گیا، والتبس حالہ، اور اس کا حال تجھ پر اس کے حال کا التباس ہو گیا، شک ہو گیا۔ ثم الامتناع عن الذی ہوا حرام محض حتم واجب، پھر اس سے باز رہنا کہ جو حرام محض ہے، حتم واجب، یہ لازمی ہے اور حتمی ہے اور واجب ہے۔ وعن الذی ہوا شبہۃ، اور اس سے باز رہنا کہ جو مشابہ حرام ہے، تقوی و ورع، وہ پرہیزگاری ہے اور عمل خیر ہے۔ ھذا اول القولین عندنا، یہ ہمارے نزدیک علماء کے دونوں قولوں میں سب سے زیادہ مناسب اور بہتر قول ہے، جو ہم نے حرام اور مشابہ حرام کے بارے میں جو ہے دونوں قول ذکر کیے، ان میں بہتر یہی قول ہے بعد والا۔ بس جناب۔